کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آخری بدھ کو صفر کے مہینے میں، لہٰذا یہ خوشی کا موقع ہے تو ایصال ثواب کیا جائے، مٹھائیاں بانٹی جائیں، فاتحہ لگوائی جائے اور دوسرے کام کیے جائیں۔ 30 تاریخ ہو چکی ہے، ممکن ہے کہ کل سفر المظفر کی پہلی تاریخ ہو، اور سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے معنی کیا ہیں، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، تو مختصر یہ سمجھیں کہ سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اہل عرب کے اکثر گھر خالی رہا کرتے تھے، اور سفر کے معنی آتے ہیں خالی، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ خالی کیوں رہا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ حرمت والے جو مہینے ہیں 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان میں لڑائی جنگ کرنا منع ہے۔ جب وہ 3 مہینے مسلسل جنگ سے رکے رہتے تھے تو جیسے ہی سفر شروع ہوتا تھا وہ جنگ کی تیاریوں کے لیے، جنگ کے لیے نکل پڑتے تھے، اور اکثر گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، لہذا مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان اس کو صرف سفر نہیں بلکہ سفر المظفر یا سفر الخیر کہتے ہیں۔ مظفر کے معنی ہے کامیابی اور خیر کے معنی ہے بھلائی، اس کو سفر المظفر اور سفر الخیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے ان نظریات کی تردید فرمائی جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں عام تھے اور آج تک لوگوں میں عام ہیں، جیسے سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھنا، نحوست والا مہینہ سمجھنا، اس مہینے کے تعلق سے سمجھنا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ زمانہ جاہلیت کے نظریات اور عقائد ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس دنیا میں 2 چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، اگر روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا اور اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، نور ہے ہدایت کا، تو علم روشنی ہے اور اندھیرا جہالت ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو جہالت کا اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، اور جب جہالت کا اندھیرا ہوگا تو پھر الٹی سیدھی باتیں ہوں گی جو ہو رہی ہیں۔ تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کو جلاتے ہیں، لائٹ کا استعمال کرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اپنی زندگی سے جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے علم کی روشنی کو جلانا ضروری ہے۔ علم کی روشنی کو جلائیں گے تو جہالت کا اندھیرا ختم ہوگا اور پھر ہم ان گمراہ کن باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کی، بخاری شریف میں ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، لا عدوہ کے معنی ہیں کہ کوئی بیماری خود بخود کسی کو خود سے نہیں لگ سکتی۔ ایک عقیدہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں تھا، غیر مسلموں میں آج بھی پایا جاتا ہے اور کچھ مسلمان بھی اس سے متاثر ہیں، وہ یہ کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جاتی ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف بات ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر وہ بیماری ایک کو نہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو بھی لگے گی، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ایک ہی گلاس سے دونوں پانی پیتے رہیں، بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیماری بیمار کا جھوٹا پانی پینے سے، بیمار کے پاس بیٹھنے سے، بیمار کو چھو لینے سے، بیمار کے ساتھ سو لینے سے لگ جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس بیمار کو کس چیز نے بیمار کیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اس نے تو کسی بیمار کا جھوٹا نہیں پیا تھا، وہ تو کسی بیمار کے گلے نہیں لگا تھا، وہ تو کسی بیمار کے بستر پہ نہیں بیٹھا تھا، اس کو بیماری کیسے لگی؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس کو بیماری اللہ نے دی تھی۔ تو لاجیکلی بھی، عقل سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب پہلا شخص بغیر کسی وجہ کے بیمار ہو سکتا ہے تو دوسرا شخص بھی وجہ ہونے کے باوجود بیمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلا شخص اللہ کی مرضی سے بیمار ہوا ہے اور دوسرا شخص بھی اللہ کی مرضی سے بیمار نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں ڈاکٹرز کہتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیمار ہے، اس سے آپ احتیاط برتیں، گھر میں لوگ اس سے نہ ملیں، وہ بات صحیح ہے، احتیاط برتنا اور چیز ہے، لیکن جیسے آپ نے کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، ان کو سنا ہوگا جب وہ دوا دیتے ہیں تو دوا دیتے وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو
اور دعائیں پڑھتے رہو، اور دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر سے بھی آپ ملے ہوں گے، دوا دے رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، ان ٹیبلٹ سے کچھ نہیں ہوگا، ان گولیوں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ صحیح کرے گا، اللہ ہی صحت دے گا، ان دواؤں میں کچھ نہیں رکھا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ تو ایسے ہی کوئی بیماری کسی کو جب لگتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے لگتی ہے، خود بخود کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ سمجھ آئی بات؟ ایک چیز۔ دوسری چیز فرمایا ولا سفر ولا حام، کہ سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ لوگوں نے جو سفر کے مہینے میں نحوست کے تعلق سے باتیں گھڑ رکھی ہیں، تو فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی دن، نہ کوئی تاریخ ایسی ہے جس میں کوئی نحوست کا دن ہو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا ولا حاما، کہ کسی بھی قسم کے مخصوص پرندے یا جانور سے بدشگونی لینے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آج بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر اس راستے سے گزرنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی اچھے کام پر جا رہے ہیں، اگر کوئی چھینک جائے تو پھر اس کام کے کرنے کو پھر برا سمجھا جاتا ہے۔ یا اسی طرح کہیں جاتے وقت دودھ گر جائے تو پھر اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یا اسی طرح رات کے وقت جھاڑو لگانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یا اسی طرح خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی خالی کینچی نہیں چلانا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، گھروں میں پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں۔ اسی طرح چپل الٹی رکھنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو چپل کا الٹی رکھے ہونا بری چیز ہے، اچھی نہیں لگتی، اخلاقی اعتبار سے بری چیز ہے، لیکن اس کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ اگر چپل الٹی رکھی ہوگی تو اس سے گھر میں نحوست آئے گی، یہ بری چیز ہے۔ اسی طرح مغرب کے وقت گھر کے دروازوں کو بند رکھنا برا سمجھا جاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی میرے گھر پہ دروازے پر آئی تھیں، بہت ٹائم ہو گیا، کسی بھی وجہ سے آئی ہوں، تو انہوں نے بیل بجائی، میں اتر کر آیا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں نماز کے لیے پہلے سے ہی آ رہا تھا، تو وہ مجھے نہیں جانتی، میں انہیں نہیں جانتا، اور اس سے پہلے بھی کبھی انہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی بیٹا مغرب کے وقت دروازے کھلے رکھا کرو، مغرب کے وقت تو بند مت رکھا کرو۔ میں نے کہا کیوں اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کبھی مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اب دروازے بند ہوں گے تو فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا گھر جو ہے اوپر سے کھلا ہوا ہے، فرشتے اوپر سے آئیں گے۔ جب فرشتے اللہ کے پاس سے آسمانوں سے اترتے ہوئے زمین پہ آ سکتے ہیں تو میرے گھر پہ چھت پہ سے نہیں آ سکتے؟ تو ہنسنے بھی لگیں اور کہنے لگیں جاؤ بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو۔ بہرحال کیونکہ ان کا نظریہ تھا، بوڑھی ہو چکی تھی اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ مغرب کے وقت گھر کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے کہ فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ اس کے الٹا بھی سمجھتے ہیں کہ مغرب کے وقت جو ہے شیطان اترتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں لوگوں میں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے بچوں کی صحت کے متعلق سے کہ مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، خاص طور پر مغرب کی نماز کے وقت بچوں کو جو ہے دم کروانے کے لیے مسجدوں کے گیٹ پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر۔ باقی آپ کسی بھی دن دم کریں، کروائیں، خود کریں، آپ کیوں کسی دوسرے سے کروا رہے ہیں؟ ہر کام کے لیے ہم دوسرے کے محتاج ہو جائیں، کتنی عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کے لیے جو دعا کریں گے وہ محلے کا بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا مولوی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے بچے کے لیے جو جذبات ہیں وہ اس کے دل میں کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے والد یا آپ کے والد بیمار ہوں تو آپ کے والد کے لیے جو میں دعا کروں گا اور آپ دعا کریں گے، کہنے کو آپ یہ کہتے رہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ اچھا پڑھیں گے، آپ اللہ کے قریب ہیں، لیکن میری دعا اتنی جلدی عرش تک نہیں پہنچے گی جتنی جلدی آپ کی دعا پہنچے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا نام ہے پکار کا۔ دعا کو اگر آپ لغت میں ڈھونڈیں گے اس کے معنی ہے پکار، یعنی اللہ کو پکارنا۔ تو میری دعا تو فارمیلٹی سی ہوگی، میرا کیا لے رہنے دینا یہ مر بھی جائے تو؟ بھئی کوئی آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے، اب کوئی مجھے لے کر گیا رہے میرے ابا جی کی طبیعت بہت خراب ہے جی دم کر دو، ٹھیک ہے بھائی، مجھے اللہ کے نبی نے جو ہے احادیث مبارکہ نے جو کلمات پڑھنے کو بتائیں وہ پڑھ دوں گا، لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوئی اور وہ مر بھی جائے تو میری صحت پہ کیا فرق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جس کا وہ باپ ہے اس کی تو دنیا بدل جائے گی نا، وہ جب دعا کرے گا تو اس کی دعا کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کسی کا بچہ بیمار ہے تو تعویذ لینے کے لیے امام صاحب کے پاس نہ جاؤ، جانا ایک چیز الگ ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ خود اس بچے پر جو قرآن پاک کی آیات اور وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہیں، وہ پڑھ کر آپ دم کریں گے، وہ زیادہ اثر انداز ہوگی بمقابل اس تعویذ کے جو آپ کسی امام سے لے کر جائیں یا کسی امام سے جا کر دعا کروائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ دعا اصل میں نام ہے اللہ تعالیٰ سے پکار کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی دعا سنتا ہے جو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا بندے کا بھی نیچر ہے۔ آپ اپنے والد سے زندگی ہو گئی، وہی چیزیں مانگ پائے ہوں گے جو آپ نے تڑپ کر مانگی ہوں گی،
ویسے ہی مانگنے سے تو کچھ بھی نہیں ملتا. ماں اگر بچہ روئے نا تو اس کو دودھ بھی نہیں پلاتی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو ماں کی محبت کی مثال تو دنیا میں دی نہیں جا سکتی. ماں جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو ماں جب اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ رو نہیں جاتا. باپ جو اپنے بچے کو بچپن میں پالتا ہے پوستا ہے سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے, لیکن وہ اس کو وہی چیزیں دلاتا ہے جس کے لیے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی طلب ہے, چاہت ہے اور تڑپ ہے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ہی امید کر سکتے ہیں کہ بس ہم ہاتھ اٹھائیں اور فارمیلٹیز ہی کریں, بس دو کچھ کلمات پڑھ لیے ایسے جو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا مانگا. آج ہماری دعاؤں کا یہ حال ہے. ہم سلام پھیر کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, امام صاحب نے اٹھائے تو ہم نے بھی اٹھا لیے اور کچھ کہا اور ہاتھ گرا دیے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہاتھ گرنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ کیا مانگا تھا تو پتہ نہیں ہوتا. تو بھلا ایسے بھی دعائیں کا قبول ہوں گی؟ جب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے مانگا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ان دعاؤں کو قبول کرے گا؟ بہرحال تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے. کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کے منحوس ہونے کا, نحوست کے آنے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. کسی بھی طرح سے نحوست, منحوسیت یا برائی یا بلا نہیں آتی. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. نہ کسی دن میں, نہ کسی وقت میں, نہ کسی مہینے میں کوئی نحوست ہے, نہ کسی جانور میں کوئی نحوست ہے, نہ کسی پرندے میں کوئی نحوست ہے, نہ اسی طرح کسی اور چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں, غیروں سے اسلام میں آئی ہیں, یا پھر مسلمانوں میں جہالت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں جو جہالت ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ چیزیں سمجھ رکھی ہیں. بات کو سمجھتے ہوئے دو چیزوں کی طرف میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں آخری بدھ کو مختلف قسم کے نئے کام کیے جاتے ہیں. مثلا مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں, کھانے پکائے جاتے ہیں مختلف قسم کے, ان پر فاتحہ لگوائی جاتی ہے اور ایک الگ قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس آخری بدھ میں کرتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا, جو نہیں کرتے ان کو نہیں پتہ ہوگا, یا جن کے پڑوس میں ہوتا ہے ان کو پتہ ہوگا. اور اس کے تعلق سے دیکھیں ہوتا کیا ہے. میں نے جیسے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ چاہے نبی ہوں یا اصحاب نبی ہوں یا اسی طرح دوسری اسلامی چیزیں ہوں, ان کو بگاڑنے کے لیے, یعنی ان کا لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو نکالنے کے لیے اور ان کا تصور بگاڑنے کے لیے نئی نئی چیزیں لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑنی شروع کی. جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا آپ کو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کے لیے مختلف قسم کی حدیثیں گھڑی گئیں. اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث گھڑی گئی جس کے الفاظ یہ ہیں, من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ, کہ جو شخص مجھے سفر کے گزر جانے کی خوشخبری سنائے گا میں اس کو جنت کے داخل ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں. یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے اور جھوٹی ہے. اس حدیث کو بیان کیا گیا, گھڑا گیا اور پھر کہا گیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ گزر جائے اور جو اس کے گزرنے کی مجھے خوشخبری سنائے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. کیوں پسند نہیں تھا؟ کہ اس کے اندر برائیاں تھیں, نحوست والا تھا, آسمان سے بلائیں نازل ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ. اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات نہیں فرمائی. اسی طرح ایک اور جھوٹ گھڑا گیا کہ سفر کے آخری مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ہوئی تھی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے کب کی ہے؟ اس کے اگلے مہینے کی, جو مہینہ کیا کہلاتا ہے؟ ربیع الاول. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور پھر بیچ میں صحت یاب ہوئے تھے. پھر وہ بیماری چلی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. وہاں جھوٹ یہ گھڑا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آخری بدھ کو سفر کے مہینے میں, لہذا یہ خوشی کا موقع ہے تو ایصال ثواب کیا جائے, مٹھائیاں بانٹی جائیں, فاتحہ لگوائی جائے اور دوسرے کام کیے جائیں. لیکن اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جہالت میں جو کام کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ محرم میں کر رہا ہو, سفر میں کر رہا ہو یا کسی اور مہینے میں کر رہا ہو, یہ سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے جو اسلام دشمنوں نے کیے ہیں. ویسے تو حسینی ہونے کا نعرہ لگاتا ہے محرم میں, لیکن کام سارے اس کے یزیدیوں والے ہوتے ہیں. حسین سے محبت کا دعویٰ ہے اور کھچڑا بنایا جا رہا ہے, جو کام کس کا تھا؟ یزیدیوں کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا کام تھا کہ انہوں نے اس موقع پر خوشی منائی تھی. اسی طرح کوڑے منائے جاتے ہیں خوشی کے نام پر. کیا کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تھی,
نہ ان کی پیدائش رجب میں ہے نہ ان کی وفات رجب میں ہے. یہ کام کافروں کا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں انہوں نے کنڈے بنانا شروع کیے تھے. اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ بیماری سے شفا ہوئی تھی لہذا یہ سارے کام کیے جائیں کہ ایصال ثواب کے فاتحہ کے مٹھائی کی تقسیم وغیرہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بدھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی اور بیمار ہو جانے کی وجہ سے یہودیوں نے خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی. اور وہ سارے کام جو اسلام دشمنوں والے ہیں, نبی کے دشمنوں والے ہیں, مسلمان جہالت میں اس کو کر رہا ہے, دین سمجھ کے کر رہا ہے. یہ کام یہودیوں نے شروع کیا تھا, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, سنا ہے. اب یہودیوں نے جادو کیا تھا تو اگر ان کو خبر یہ ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہو چکی ہے تو اس سے بڑی تو خوشی ان کے لیے کوئی تھی نہیں. آخری بدھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی, نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے. جب بیماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہے تو اس خوشی میں یہودیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں اور خوشی منائی ہے, اور وہ کام آج جہالت میں مسلمان کر رہے ہیں. میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا پھر بتا رہا ہوں کہ مسلمان جن کاموں کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے یہ سارے کام دین کے دشمنوں والے ہیں, یہ سارے کام نبی کے دشمنوں والے ہیں. دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں, اگلے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عرس نکالا جائے گا, جلوس نکالا جائے گا, لوگ نکلیں گے, اس میں جتنے کام سارے ہوں گے سارے نبی کے دشمنوں والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈی جے کو, ڈانس کو, گانے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, وہ سارے کام وہاں ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پردگی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, وہ سارے کام اگلے مہینے میں آپ دیکھ لیں گے. جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خلاف بتایا, وہی سارے کام مسلمان اسلام کے نام پر کر رہا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں خلاصے کے طور پر میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست کسی بھی طرح کی نہیں اترتی ہے. اسلام میں کسی دن, کسی مہینے, کسی تاریخ, کسی وقت کے ساتھ نحوست کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسی طرح کوئی بیماری کسی کو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگتی ہے. اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہوں گے اور بیمار آپ سے 100 کلومیٹر دور بھی ہوگا تو وہ بیماری آپ کو پھر بھی لگے گی. اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو آپ اس بیمار کے جھوٹے پانی کو بھی پی لیں گے, آپ کو بیماری نہیں لگے گی. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کوئی بھی جانور ہو, کوئی بھی پرندہ ہو, یا اسی طرح کوئی بھی کام آپ دن میں کسی بھی وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں, رات میں کسی بھی وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں, کسی بھی وقت آپ بال کاٹ سکتے ہیں, ناخن کاٹ سکتے ہیں, کنگھی کر سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, سب کچھ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ساری باتیں پتہ نہیں کہاں سے نکل آئیں کہ رات میں بال نہیں کاٹ سکتے, رات میں ناخن نہیں کاٹ سکتے, رات میں جھاڑو نہیں لگا سکتے, پتہ نہیں کیا سب کچھ کر سکتے ہیں. اسلام میں کوئی پابندی کسی بھی طرح کی نہیں لگائی ہے. اسلام دین فطرت ہے, یعنی انسان کو ہر اس کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اسلام انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. جو کام انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اسلام ان کاموں کے کرنے کو منع کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. لیکن اس بیچ میں جو میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی وہ بات یہ ہے کہ ہم انجانے میں, جہالت میں, نادانی میں, ناواقفیت کے بنا پر سارے کام دین سمجھ کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کے خلاف کام ہے. یہ وہ کام ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. تو میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ جب تک ہم علم کی روشنی سے دور رہیں گے, جہالت کے اندھیرے میں پھنسے رہیں گے. اور اس جہالت کے اندھیرے سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم علم کی روشنی کو جلانا شروع کر دیں. اور علم کی روشنی کو جلانے کا طریقہ یہ ہے کہ علم والوں سے رابطہ کریں, ان سے علم سیکھیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں, جس محلے میں رہتے ہیں, اس محلے کے امام سے آپ رابطہ کریں, وہاں بیٹھیں, ان سے وقت لیں. ابھی فی الحال چند نوجوانوں کے کہنے پر میں نے پھر سے یہ ارادہ کیا ہے کہ عشاء کے بعد بچوں کو پڑھانا شروع کیا جائے. اور میں آپ کو بتا دوں کوئی فیس اس کی نہیں رہے گی. کبھی کوئی سوچے کہ پھر فیس لگے گی, پتہ نہیں پیسوں کا انتظام ہے یا نہیں. کوئی فیس نہیں ہے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ کی پڑھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ سوموار سے پیر کے دن سے جو ہے کلاس ہوگی. تو یہ ایک طریقہ ہے میری طرف سے, میں جو کوشش کر سکتا ہوں اسی مسجد میں عشاء کے بعد انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. تو جو بھی آپ آ سکتے ہیں یا جو نہیں آ سکتے, دور بستیوں میں رہتے ہیں, تو وہ جہاں پر بھی ہیں اپنے امام صاحب سے رابطہ کریں, وہ آپ کو وقت دے دیں اور ان کے ساتھ آپ جو ہے بیٹھ کر وقت دے کر ان کو علم دین حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی اور اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.